تو جب تک امت انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتی رہے گی یہ امت ہدایت پر قائم رہے گی۔ اور انبیاء کی تعلیمات کیا تھیں؟ وہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا۔ یہ جو آپ قرآن کریم کے قصے سنتے ہیں اور کہتے بھی ہیں بڑے شوق سے، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف لذت کے لیے نہیں ہے، خدا جانتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کوئی عالم آپ کو سمجھ کر پڑھائے، آپ کو پتہ چلے حضرت یوسف کی تعلیمات کیا تھی۔ جیل میں جو ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے آؤ کہ انبیاء کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ یہ ہے انبیاء کی تعلیمات۔ صراط مستقیم تو یہی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائے، امت انبیاء کی تعلیمات کو پڑھے۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جس نے انبیاء کی تعلیمات کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ یہ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے تورات کی تعلیمات کیا تھی، یہ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے انجیل کی تعلیمات کیا تھی، یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے زبور کی تعلیمات کیا تھی، یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے فلاں فلاں پیغمبر کی تعلیمات کیا تھی، اس نے آ کر اپنی قوم کو سب سے پہلے کون سے مشن کے اوپر دعوت دی۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور دوسرا مفہوم اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کچھ اس میں علمی بحث ہے، میں صرف مختصر سا مفہوم بتا رہا ہوں۔ پیچھے بندہ کہتا ہے یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین والے صراط مستقیم پر مرتے دم تک قائم رکھنا۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ ہے ایک اللہ کی عبادت، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس پہ میں صرف ایک دلیل قرآن سے پیش کروں گا، ورنہ قرآن اس کے گردا گرد بہت سارے دلائل وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ سورہ یاسین ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ آج کسی بندے سے پوچھیں آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں تو وہ آگے سے بھڑک اٹھے گا، میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، لیکن قرآن نے یہ کہہ کر ہمیں بتا دیا اللہ کے سوا بندے کی یہ پیشانی جس در پہ بھی جھکتی ہے، چاہے وہ کسی بت کے سامنے جھکے، چاہے وہ سورج کے سامنے جھکے، چاہے وہ چاند کے سامنے جھکے، چاہے وہ کسی نبی کی قبر پہ جھکے، چاہے وہ کسی بزرگ کی قبر پہ جھکے، یہ حقیقت میں کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی پوجا پاٹ کروانے کی ترغیب دینے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس لیے قیامت کے دن شیطان کہے گا میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم فوراً میرے پیچھے چل پڑے اور غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو، جو تم نے شرک کیا میں اس سے بیزار ہوں۔ آج بندے دیکھتے نہیں ہیں شیطان صرف ترغیب دیتا ہے، یہ غیر اللہ کے اوپر سجدے کرنے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ ہماری شرک سے حفاظت فرمائے۔ ناقابل معافی جرم اگر اسی حالت میں موت آ گئی،
ہاں تو بتا رہا تھا کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کی عبادت گمراہی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اعبدونی، میری عبادت کرو، میری، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ جو بندہ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جو بندہ ایک اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، جو بندہ اپنی مشکلات میں صرف اللہ کو پکارتا ہے، جو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ حقیقت میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، یہ اس بات پہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔